بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ مبارک ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہم دھیرے دھیرے 12 تاریخ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں بے صبری سے انتظار ہے کہ کب وہ تاریخ ہمارے سامنے آئے یا ہم اس تاریخ کو پائیں جس مبارک اور پیاری اور پرنور اور مقدس تاریخ یعنی 12 تاریخ کو، جس میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا تشریف لائے۔ ہمیں بے صبری سے انتظار ہے، اور صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کو اس تاریخ کا بے صبری سے انتظار ہے کہ کاش کہ وہ تاریخ آئے اور ہمیں بھی وہ دن دیکھنا نصیب ہو کہ جس دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جشن عید میلاد النبی کے دن بہت خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول، جیسے آج سے مغرب بعد سے 6 ربیع الاول اسٹارٹ ہو چکی ہے، 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول یعنی جشن عید میلاد النبی یعنی 12 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے، پھر اس کے بعد 1 سال ہو گیا، تو ہم جب آئے تھے تو ہمارے ابا خوشی منا رہے تھے، ہماری امی خوشی منا رہی تھیں، ہمارے چاچا، ہمارے تایا یعنی بڑے ابا خوشی منا رہے تھے، ہمارے پھوپھا اور خالہ خالو سب لوگ خوش ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے آس پڑوس کے لوگ، ہماری پھوپھیاں، ہماری چاچیاں خوشی کا اظہار کرتی ہیں کیونکہ ہم پیدا ہوئے اپنے گھر میں، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ حالانکہ پھر اس کے بعد 1 سال جب گزر جاتا ہے جس تاریخ کو ہم پیدا ہوئے تھے، مثال کے طور پر اگر ہم پیدا ہوئے 2020 میں 1 اکتوبر کو، اور جیسے ہی 2021 کا 1 اکتوبر آئے گا، اس سے پہلے ہماری برتھ ڈے کی تیاریاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ کیک آرڈر ہو جائے گا، کپڑے آرڈر ہو جائیں گے، سامان آرڈر کر دیا جائے گا، مٹھائیاں آرڈر کر دی جائیں گی، سجاوٹ کا سامان آرڈر کر دیا جائے گا، ساری چیزیں آرڈر کر دی جائیں گی، اس لیے کہ 1 اکتوبر آنے سے پہلے ہمیں پورے برتھ ڈے کا، ہمارے لال کا یا ہماری لاڈلی کا جو برتھ ڈے کا دن ہے، اس کو منانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی جائے۔ ہاں تو پیارے بھائی اور بہنوں، آپ نے کیا سمجھا اس بات سے کہ ساری تیاریاں 1 اکتوبر سے پہلے ہو جانی چاہیے کیونکہ برتھ ڈے آ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا برتھ ڈے آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو آتا رہے گا، اور بڑی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ نہ تو ہم کوئی پارषد ہیں، نہ تو ہم کسی محلے کے کوئی نیتا ہیں، اور نہ ہی تو ہم کوئی کلیکٹر ہیں، نہ ہی تو ہم کوئی بڑے عہدے کے مالک ہیں، نہ تو ہم سی ایم ہیں، نہ تو پی ایم ہیں، اور نہ ہی تو ہم کوئی سیلیبریٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تو ہم کچھ اور بڑے کنگ یا بادشاہ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا جب برتھ ڈے آتا ہے تو گھر والے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ کب جلدی سے آ جائے، پھر برتھ ڈے کی تاریخ آئے گی، پھر وہ ٹائم آ جائے گا، ٹائم فکس کر لیا جاتا ہے، ٹیبل فکس کر لی جاتی ہے، ہر چیز فکس کر لی جاتی ہے کہ فلاں ٹیبل پہ کیک رکھ کے کاٹا جائے گا، پھر اس کو کھلایا جائے گا، اس کو دعوت دی جائے گی۔ مطلب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ابھی صرف بچے ہیں، اور ہمارے برتھ ڈے کے لیے اتنے اہتمام ہوتے ہیں کہ کیا مطلب اس کی کچھ بات ہی نہیں ہے، کچھ مثال نہیں دے سکتے۔ تو پیارے بھائی، تو بتانا یہ چاہوں گا کہ ہمارے برتھ ڈے میں اتنا انتظام، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، زمانہ ہمیں نہیں جانتا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی منصب ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کرسی ہے، اور نہ تو ہم کسی بڑی چیز کے مالک ہیں، نہ زمین کے مالک ہیں، اور نہ ہی تو ہم کسی بہت بڑی پراپرٹی کے مالک ہیں،
نہ کسی ہم بہت بڑی پراجا کے مالک ہیں. لیکن تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تمہید تھی جو آپ کو بتانی تھی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہمارا برتھ ڈے اتنے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے. رشتہ دار بھی آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں. آپ نے سارا کلام سن لیا. اور اب یہ جو 12 تاریخ 12 ربیع الاول کی یعنی اردو 12 تاریخ اور انگلش کی یعنی انگریزی 19 تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں. زمین کا مالک بھی اللہ نے آپ کو بنایا، پوری زمین کا. اور پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، سمندر ہو، پہاڑ ہو، برگ ہو، ثمر ہو، گوہر ہو، ہیرے موتی، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی، درندے، چڑیاں، پرندے، ہر ایک چیز ہر ایک چیز جو بولتی ہو وہ بھی اور جو نہیں بولتی وہ بھی، یہاں تک کہ کنکڑ پتھر تک کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھی مالک ہیں. اور زمین کے اندر جتنا خزانہ موجود ہے یا جتنے ہیرے سمندر کے اندر موجود ہیں، سی پی کے اندر، اس کے بھی نبی مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالک بنایا. اور وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے نبی، آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے سردار ہیں، جو 1,24,000 یا زیادہ سے زیادہ 2,24,000 پیغمبر یعنی نبی تشریف لائے ہیں ہمارے نبی سے پہلے. تو ان سب کے سردار ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ان سب کے امام ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ بھی آپ کے امتی ہیں. قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا. اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہوگا، یعنی تعریف والا جھنڈا. اور آپ کے جھنڈے کے نیچے تمام نبی کھڑے ہوں گے، اور ہم جیسے گنہگار بھی اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معراج کرائی، لیکن سب کو زمین پر ہی معراج کرائی. کسی کو پہاڑ پہ کرائی، کسی کو سمندر میں کرائی، کسی کو ان کے اپنے گھر میں کرائی، کسی کو میدان میں کرائی، کسی کو مکہ میں کرائی، الگ الگ جگہ پہ معراج کرائی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام انبیاء کرام کے سردار ہیں. ہمارے تو سردار ہیں ہی ہیں، بلکہ وہ نبیوں کے بھی سردار ہیں. اور وہ نبی کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. نبی کا مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ ایک نبی، آپ کسی ایک نبی کو لے لیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی سے پہلے تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی ہیں. بنی اسرائیل میں آپ کو نیک کام کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. تو نبی وہ شخصیت ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے کتب اور ساری دنیا کے ابدال، ساری دنیا کے اوتاد، ساری دنیا کے عالم، ساری دنیا کے عابد، ساری دنیا کے خازن، ساری دنیا کے زاہد، ساری دنیا کے متقی، ساری دنیا کے پرہیزگار، ساری دنیا کے عبادت گزار، ساری دنیا کے حافظ، ساری دنیا کے محدث، ساری دنیا کے مفسر، ساری دنیا کے محقق، ساری دنیا کے مدبر، اور ساری دنیا کے سائنسدان، اور ساری دنیا کے کنگس، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے راجہ، ساری دنیا کے جتنے بھی ہیں صحابی اور جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، تمام شہید ملا کر، ساری دنیا کے شہید جو اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوئے، ساری دنیا کے لوگ، ہر قسم کا عہدہ رکھنے والے، بڑی سے بڑی عمارت میں رہنے والا، بڑی سے بڑی سوچ رکھنے والا، بڑی سے بڑی سائنس دانی میں ماہر، بڑا سے بڑا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چاند پر جانے والا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک نبی کے ہرگز درجے کو نہیں پہنچ سکتا
کسی نبی کے درجے